جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے حضور کا حکم مانا گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے حضور کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم سمجھیں گے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو دوستان محترم، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ منظر سمجھ لیجئے، منظر کچھ اس طرح سے ہے، جنگ ہو رہی ہے، غزوہ ہے، حضور اس غزوہ میں شریک ہے، اور ایک کافر جو کہ مسلمانوں کا دشمن ہے، کفار اور مشرک ہے، وہ چلتا چلتا اپنے گھوڑے پر حضور کے سامنے آ جاتا، اس کی نگاہ حضور کے چہرے پر پڑتی ہے اور وہ وہیں رک جاتا ہے اور کہتا ہے، سوال کرتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں۔ بات اس طرح ہے کہ جنگ کا سماں ہے، جنگ ہو رہی ہے، مسلمان اور کفار اور مشرکین آپس میں جنگ کر رہے ہیں، اور اس جنگ کے دوران ایک شخص حضور کے سامنے آ جاتا ہے، اپنے گھوڑے کے اوپر ہے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس چیز کی ضمانت دیتے ہیں؟ اب وہ کافر ہو کر، مشرک ہو کر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے محمد، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس چیز کی ضمانت دیتے؟ تو دوستان محترم، میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس دور کے کافر اور مشرک ہو کر ان کا بھی یہ عقیدہ اور ایمان تھا کہ یہ نبی جس چیز کی ضمانت دینا چاہے دے سکتا۔ تبھی تو انہوں نے سوال کیا نا۔ اب جب حضور نے ان کا سوال سنا، آپ نے فرمایا، اگر تم میرا کلمہ پڑھ لو، اگر تم میرا کلمہ پڑھ لو تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب مجھے آپ بتائیں، جنت کی ضمانت کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ابھی مجھے یہ آواز آئی، یہی عقیدہ میں سوچ آپ کی درست کرنا چاہتا ہوں۔ جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جنت کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست روئے زمین پر کسی کو جنت کی ضمانت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر براہ راست کسی کو جنت کی ضمانت نہیں دی۔ اگر کسی کو دی ہے تو زبان مصطفیٰ سے دی۔ حضور نے جس کو جنت کی ضمانت دی ہے وہ جنتی ہے۔ تو دوستان محترم، جب اس نے حضور کا یہ جواب سنا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ حضور نے اسے کلمہ پڑھا دیا، اور جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نیچے اتر کر ان کی قدم بوسی کر دوں۔ اب یہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، کتاب الجہاد کے اندر امام بخاری اس کو بیان کرتے ہیں۔ عام کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، بخاری شریف کا حوالہ دے رہا، کتاب الجہاد کے اندر اس حدیث کا واقعہ اس کو بیان کیا ہے آپ نے۔ اب جیسے ہی وہ شخص اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، اس کا پاؤں، اس کا قدم اٹکتا ہے اور وہ زمین پر گر کر فوت ہو جاتا ہے۔ اب اس کی وفات کو مرنا نہیں کہیں،
اب اس کی موت یکا یک شہادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ اس شخص کو دیکھے، جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ اس شخص کی زیارت کر لے۔ اب دوستان محترم، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سب تشریف فرما ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کون سا عمل کیا تھا؟ نہ بھی اس نے نماز پڑھی، نہ بھی اس نے روزہ رکھا، حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، کوئی بھی نیک عمل اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ اس نے تو ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، ابھی تو اس نے غسل تک نہیں کیا، تو کس چیز نے اس کو جنتی بنا دیا؟ کس چیز نے اس کو جنتی بنا دیا؟ وہ فقط چیز یہ تھی کہ اس نے حضور کو مانا۔ حضور نے جو فرما دیا اس نے مان لیا۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کو نہیں اس نے جانا، ابھی اس نے دین تک نہیں سیکھا، ابھی تو وہ نیا مسلمان ہوا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ اس شخص کو دیکھے۔ تو دوستان محترم، ایمان وہ ہے، یہاں پر ایمان کی تعریف میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آج۔ ایمان وہ ہے جو حضور فرما دے، حضور جو فرما دے وہی ایمان ہے۔ کوہ صفا کے اوپر حضور نے لوگوں کو جمع فرما کر توحید کا پیغام دینے سے پہلے ان سے پوچھا، ان سے کہا، ان کو فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں، یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہے، مگر آج اس واقعے کے اندر سے ایک نیا نکتہ نکلے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو ان سب لوگوں نے بیک وقت یہ جواب دیا کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ حضور نے پوچھا کہ تم میری بات کو کیوں مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، آپ ہمیشہ سچ فرماتے ہیں۔ دوستان محترم، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کا اس معاشرے کے اندر یہ کردار تھا کہ وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے۔ اپنوں نے تو بعد میں کہا، اس جہالت کے معاشرے کے اندر جہاں پہ ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، تو وہ لوگ اس دور کے اندر آپ کا کردار یہ تھا کہ وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم مان لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں۔ تو حضور نے جب ان سے یہ بات، ان کا جواب یہ سنا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ جس طرح تم نے یہ لشکر نہیں دیکھا اور بن دیکھے تم نے مان لیا ہے میرے کہنے پر، اسی طرح تم یہ بھی مان لو کہ یہ تمہارے جتنے بھی بت ہیں جن کو تم نے بنایا ہوا ہے، یہ سب جھوٹے ہیں اور تمہارا خدا فقط اللہ ہے جو ایک ہے۔ اور اب یہاں پر جن لوگوں نے مان لیا وہ ابو بکر اور صدیق ہو گئے، وہ عمر فاروق ہو گئے، وہ عثمان و علی ہو گئے، وہ صاحب ایمان ہو گئے۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ جو حضور نے فرما دیا اس کو مان لینا ایمان ہے۔ تو جن لوگوں نے مان لیا وہ صاحب ایمان ہو گئے۔ انہوں نے نہ اس سے پہلے کبھی اللہ کو دیکھا تھا، نہ مرتے دم تک اللہ کو دیکھا، مگر حضور نے فرمایا تو انہوں نے مان لیا۔ اب دوستان محترم، ایمان وہ ہے جو حضور فرما دے۔ حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے۔ حضور نے فرمایا یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے مان لیا حضور یہ اللہ کا کلام ہے۔
حضور نے فرمایا اسے جبرائیل لے کر آئے ہیں، ہم نے مان لیا حضور اسے جبرائیل لے کر آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا فرشتے ہیں، ہم نے مان لیا حضور فرشتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، ہم نے مان لیا حضور قیامت کا دن آئے گا۔ حضور نے فرمایا حساب و کتاب ہوگا، ہم نے مان لیا جی حضور حساب و کتاب ہوگا۔ حضور نے فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، ہم نے مان لیا حضور جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ تو دوستان محترم، جن لوگوں نے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ میں سے کسی نے اور ہم نے کیا اس کو دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے؟ کسی نے نہیں دیکھا، مگر ہم مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا ہے، حضور نے ان کی خبر دی ہے، اور جن حضور کی خبر کو جنہوں نے مان لیا وہی صاحب ایمان ہے، وہی صاحب ایمان ہے۔ تو دوستان محترم، قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر ایمان والوں کی جو تعریف بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو بن دیکھے مانے، جو پوشیدہ چیزوں پر ایمان لاتا ہے، جس نے دیکھا نہیں ہوتا مگر وہ مان لیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، کیوں کہ حضور نے فرمایا۔ تو ایمان کی حقیقت اور ایمان کی تعریف یہ ہے جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہوتا ہے۔ ایمان کی تعریف وہی ہے جو حضور فرما دے، اس کو مان لینا ایمان ہے۔ جس سے حضور منع کر دے وہ ایمان ہے، جس چیز کا حضور حکم دے وہ ایمان ہے۔ حضور سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے، حضور سے عشق کرنے کا نام ایمان ہے، حضور کی بات ماننے کا نام ایمان ہے، حضور کا ادب کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو دوستان محترم، آج مختصر وقت کے اندر میں نے آپ کے سامنے ایمان کی حقیقت اور ایمان کی تعریف ایک حدیث مبارکہ اور ایک آیت سے رکھی، اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے حضور غوث اعظم کا بیان کروں گا، کیونکہ 11ویں شریف کا مہینہ